اور پوچھا کہ بتائیے اس دنیا کا سب سے پہلا چشمہ کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر یہودی عالم سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے نزدیک سب سے پہلا چشمہ وہ ہے جو کہ بیت المقدس کی کسی چٹان کے نیچے ہے، یعنی تم لوگوں کے مطابق اس کا یہ جواب ہے، لیکن در حقیقت آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور اصل میں وہ چشمہ حضرت خضر علیہ السلام کے زمانے کا ہے جن سے انہوں نے آب حیات پیا تھا۔ دوستو، یہودی عالم حیرانگی کے عالم میں آگے بڑھا اور اگلا سوال کیا، اچھا تو بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو سب سے پہلے نازل ہو کر ایک مقام پر نصب ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ویسا ہی جواب دیا کہ اے راس الجالوت، وہ پتھر تمہارے ذہنوں میں وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ بیت المقدس سے کئی صدیوں پرانا ہے، لہٰذا اس میں نصب حجر اسود اصل میں وہ پتھر ہے جو کہ آسمان سے نازل ہوا اور اس عمارت پر نصب ہوا۔ سامعین، اس کے پے در پہ شکست کے بعد نہ صرف یہودی عالم پریشان سا ہو گیا بلکہ اس کا دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے بھی متاثر ہوتا چلا گیا۔ اسی عالم میں اس نے ایک اور سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ مسلسل کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر توقف کے جواب دیا کہ اے یہودی، کیا تم لوگ اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ان میں دن بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں؟ ناظرین، اس کے بعد یہودی عالم نے مسلسل 5 سوالات اکٹھے رکھ دیے اور کہا کہ اے علی، ان سوالات کے اکٹھے جواب دیں اور بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں، اور وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ کون سے 2 دوست ہیں جو کہ کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ عورت جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد وہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا، دوسرے پہر میں زچگی کا درد ہونا شروع ہوا، اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک ہو گئی۔ اور وہ دوست جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہیں۔ یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور دلی طور پر یہودیت سے توبہ طائب ہونے کا سوچنے لگا، لیکن اپنی ہار تسلیم کرنا چونکہ مشکل تھا، لہٰذا اب پھر اس نے لگاتار سوالات کی بچھاڑ شروع کر دی، اور پھر سوال کیا کہ بتائیے وہ کون سی ایک چیز ہے جس کا دوسرا نہیں؟ جواب دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ اگلا سوال کہ وہ دوسرا کیا ہے جس کا تیسرا نہیں؟ جواب دیا، دن اور رات 2 ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ تیسری کیا چیز ہے جس کا چوتھا نہیں؟ جواب دیا، لوح و قلم اور کرسی ہیں، جن کا کوئی چوتھا نہیں۔ سوال کیا گیا وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا 5واں نہیں؟ فوراً جواب دیا گیا کہ اللہ نے صحیفوں کی کتابیں بھیجی ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن، جن کا 5واں نہیں ہے۔ سوال کیا کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ جواب دیا گیا کہ 5 نمازیں ہیں، ان کا چھٹا کوئی نہیں۔ سوال کیا وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جس کا 7واں نہیں؟ جواب دیا، اللہ نے 6 دنوں میں دنیا بنائی۔ سوال کیا وہ کیا 7واں ہے جس کا 8 نہیں؟ جواب دیا، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ سوال کیا گیا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو 8 ہے اور اس کا 9واں نہیں؟ جواب دیا، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے رکھے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سی 9 چیزیں ہیں جس کا 10واں نہیں؟ جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 افراد جنہوں نے اونٹ کا قتل کیا تھا، ان کا 10واں نہیں۔ سوال کیا گیا وہ کیا 10واں ہے